الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حضرات محترم، ہر صناع جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس میں کچھ خاصیتیں رکھتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے بنائی ہے اور اس میں یہ وصف ہیں. اللہ مالک جو ہر چیز کا خالق ہے اس نے بے شمار مخلوقات بنائی اور ہر مخلوق کے اندر ایک اپنا وصف ہے. سانپ ہے، اس کا زہر بظاہر یہ بہت بری چیز ہے لیکن بعض چیزوں کے لیے تریاک بن جاتا ہے. اسی طرح مختلف چیزیں، اسی طرح اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے جب بنایا تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں اس میں 11 قسمیں اللہ نے ایک بات پہ اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر وما تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھائی اور بتایا کیا؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے انسان کے اندر بیک وقت 2 وصف پیدا کیے ہیں. وہ کوئی بھی انسان ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، کوئی بھی ہے، اس کا تعلق کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ ہر انسان اس کے اندر 2 وصف لازم ہیں. پہلا
فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا، برائی کی خواہش رکھی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کی چاہت بھی رکھی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کتنا ہی برا کیوں نہیں، اس کے من کے اندر کہیں نہ کہیں نیکی کا جذبہ بھی ضرور ہوتا ہے، اور کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اس کے اندر برائی کی خواہش ضرور موجود ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ کہے کہ کسی کے اندر برائی کی خواہش نہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ کہے کہ یہ برا ہی ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 قسم کے نفس خواہش سے نوازا ہے۔ ایک ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ ہے جو اچھائی کر کے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک وہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک وہ ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری بہت اہم دعائیں، ان میں ایک قنوت وتر ہے۔ اسی طرح یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شر سے۔ انسان کے نفس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، اور اس کا نفس امارہ ہمیشہ اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، وہ انسان اگر اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، اگر انسان غلطی کر لیتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے، تو یہ ملامت اسے خیر کی طرف لے آتی ہے۔ لیکن یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اسے جوڑنا اسلام کے ساتھ کہ برائی صرف اسلام کے ساتھ منسلک ہے، دنیا میں اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، انسان نے سب سے پہلا جرم جو کیا تھا وہ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن اللہ نے یہ کہا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکایا تھا، اور شیطان کے بہکاوے پہ آ کے اللہ نے ان سے غلطی ہوئی، لیکن جو ارادے اور اختیار سے سب سے پہلا جرم ہوا تھا وہ قتل تھا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ وہ قتل تھا جو نفس امارہ کی وجہ سے، اس کے من کی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں بہکایا نہیں تھا کسی نے۔ شیطان ویسے تو ہر آن انسان کو بہکاتا ہے، اسے غصہ دلاتا ہے، لیکن یہ جرم جو قتل ہے یہ انسان یا مفاد کے لیے کرتا ہے، اس کے مفاد کو زد پڑ رہی ہو تب کرتا ہے، یا اس کا مفاد ٹکرا رہا ہو تب کرتا ہے، یا کسی کا حق چھیننے کے لیے کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ دوسرے کے حق کو چھیننے کے لیے ہوا تھا۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کیجئے آدم کے بیٹوں کی بات حق کے ساتھ جو ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں میں کلیش کس بات پہ ہوا تھا؟ اللہ کی مشیت اور قانون یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتے،
ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے ہیں. جو بیٹا اور بیٹی بیک وقت ایک وقت میں جڑواں پیدا ہوئے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی. جو دوسرے وقت میں جڑواں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے اس بیٹے کی اس سے شادی ہوتی اور اس بیٹے کی اس بیٹی سے شادی ہوتی. یہ حابیل اور قابیل کا معاملہ بھی یہی تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونا تھی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی قابیل کے ساتھ. لیکن اس کے ذہن میں آیا میں نے شادی اس سے کرنی ہے، اور جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے سامنے ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسے سچا سمجھ کے اس کے فیصلے کو حق سمجھ لیا جائے گا. تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ کے فیصلے ہمیشہ عدل پہ ہوتے ہیں. تو جب دونوں نے قربانی، اب سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جب اللہ کے لیے کوئی صدقہ یا قربانی کرتا تو وہ اپنی قربانی ایک جگہ رکھ دیتے. آسمان سے ایک آگ آتی، اگر وہ اسے جلا دیتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اگر وہ نہ جلاتی تو اس کی قربانی مسترد سمجھی جاتی کہ اللہ نے اسے قبول نہیں فرمایا. یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی کے بے شمار ایسے اعمال ہیں ہمیں علم نہیں لیکن ہمیں خوش فہمی اور ذہن میں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے قبول کیے ہوں گے، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ممکن ہے بعض اوقات انسان کی دعا کی وجہ سے وہ مسترد بات بھی اللہ قبول فرما لے. تو جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی قبول ہوئی وہ حق پہ تھا، وہ حابیل تھا. جس کی مسترد ہو گئی وہ قابیل تھا. تو اب جب اس کے مفاد پہ زد پڑی نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہوں. کہا تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اس کے من میں خیر تھی، وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا تھا. اس نے کہا اگر مجھے مارو گے بھی نا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قتل نہیں کرتا. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا سبق ہے کہ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے پھر مذہب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، پھر وہ جو من میں آتا ہے کرتا ہے. اب یہ دونوں ہمارے بابا سیدنا آدم کے بیٹے تھے، اور اس وقت کفر اور اسلام کی تو بات ہی نہیں تھی. ایک سرکشی پہ وعدہ ہوا، اس نے اپنے دل سے خوف خدا مٹا دیا، اللہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا، تو پھر اسے خیر کہاں سے ملنی تھی؟ خیر کسے ملی؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. جس نے یہ کہا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ نے اسے خیر عطا کی، اور وہ قتل بھی ہو گیا تو وہ آج تک دنیا میں عظیم ٹھہرا، اور قتل کرنے والا ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا. اسلام کی بنیاد یہ ہے، اسلام کبھی بھی قتل کرنے کو پسند نہیں کرتا. لیکن کچھ ایسی زندگی میں صورتیں ہوتی بھی ہیں جس کے متعلق میں گزارشات کروں گا آپ کے سامنے. آج ایک اس ہفتے میں واقعہ ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے
بظاہر ہم سب اپنے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے خدا نخواستہ اسلام پہ زد پڑی ہو تو ہر بندہ ہاتھ پہ مائک لے کے آ جاتا ہے، لو جی اسلام کیا کہتا ہے، تاکہ کوئی شخص اس کی زبان سے کوئی لوز ٹاک نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے تو اسلام کا تماشا بنائیں ہم۔ یہودی اور عیسائی، ہندو اور سکھ، پارسی اور مجوسی اگر یہ کرتے تو کوئی دکھ والی بات نہیں تھی۔ بدقسمتی یہ کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے منحوس عبداللہ بن ابی کی منحوس اولاد، جس نے اپنے اوپر اسلام کا خول چڑھایا ہوا ہے، اسلام کی مخالفت میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتے، کہ جہاں اسلام کے اوپر زد آتی ہو فوراً ایسی بات کی طرف اچھل پڑیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قتل کے معاملے میں اسلام کی رائے کیا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مسلمان کو قتل کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایماندار کو قتل کرتا ہے ناجائز۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ ہر قتل ناجائز ہے، صرف 3 قسم کا نہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اسے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے اور عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کرنے والے پر کوئی جرم نہیں ہے۔ دوسرا، اسلام کے اندر شادی شدہ انسان بدکاری کرے تو عدالت وقت اس پہ یہ جرم ثابت کر دے اور حکومت وقت اس کے لیے اعلان کرے کہ ایک جماعت کنکر مار مار کے اسے مار دے تو ان پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہے، مفادات کے لیے مرتد ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ انفرادی حیثیت میں اسلام نے کسی کو قتل کی اجازت نہیں دی کہ جو مرضی ہاتھ اٹھائے کسی کو مار دے۔ کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو مارتا ہے جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے یا مفاد کو لینے کے لیے یا اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے، کچھ بھی ہو، کہا جو قتل کرتا ہے مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، 5 عذاب ہوں گے اس پہ۔ نمبر 1، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2، خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ قاتل۔ نمبر 3، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ نمبر 4، وَلَعَنَهُ، اور ہمیشہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مقتول تو چند لمحے تڑپا اور وہ دنیا سے چلا گیا، آگے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اس نیت سے تھے، وہ چاہتا تھا میں اسے مار دوں
اور وہ چاہتا تھا میں اسے مار دوں، لیکن جس کا بس چلا اس نے اسے قتل کر دیا، تو کہا اللہ دونوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے اسلام جو انسانیت کی قدر کرتا ہے۔ آج ساری نحوستوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہو اپنی کمینگی کو چھپانے کے لیے۔ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان جانتا ہے یہ انسان کا جسم ہے، ہر انسان سمجھتا ہے یہ میرا خود اپنا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے تو کہتا ہے تجھے کیا، میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان اپنے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کوئی انسان اسے روکتا ہے تو کہتا ہے تجھے کیا، میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ قتل کے معاملے میں بھی یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ انسان اپنے آپ کو قتل کرے یہ سوچ کے کہ میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، کسی کو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارا رب تمہیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایسا جرم کر لیتا ہے کہ وہ اپنی جان کو خود ختم کر لیتا ہے اس ذہن کے ساتھ کہ آج کے بعد سکون مل جائے گا، اور ہمارا میڈیا یہی کہتا ہے کہ وہ تو دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کے سکون میں چلا گیا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اوپر سے گرا کے قتل کیا، اپنے آپ کو قتل کیا، قیامت تک روزانہ اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اسے کہاں بھیجنا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چھری کے ساتھ مارا، گولی ماری، زہر کھایا، اور آپ جانتے ہیں یہ جو زہر کھاتے ہیں جب یہ انسان کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے معدہ پھٹتا ہے، اس کی آنتڑیاں پھٹتی ہیں، پھر جسم اندر سے سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا انسان کے اوپر ہڈیاں اور جلد رہتی ہے، اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹا سا کرب ہے؟ یہ چھوٹی سی اذیت ہے؟ آج آرام سے کہتے ہیں جی چھوٹی سی تکلیف آئی اور اپنے آپ کو مار لیا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکلیفیں کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مت قتل کرو، تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے رحم مانگو۔ اگر رزق نہیں ہے تو رزق مانگو اس سے، اگر وسعت نہیں ہے تو وسعت مانگو۔ اگر مصیبتیں تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے تو اس کے نکالنے والا بھی تو رب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو میرے بھائیو، اب یہ تو ہوا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ، اب غیر مسلمان کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کر دیا جو شخص اسلامی حکومت کے ذمے کے اندر رہتا ہے۔ اس کا اسلام مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں کتنے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح پارسی ہیں، اگر وہ ہماری دین کے مخالف نہیں آتے، اگر وہ ہمارے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی ظاہراً وہ سرکشی اور بغاوت نہیں کرتے، تو اسلام انہیں پناہ دیتا ہے۔ اور جب حکومت پناہ دے دے یہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح کے بعد آپ ایک دن تہجد کی نماز پڑھی اور آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے، وہیں پہ نماز پڑھی۔ ام ہانی کہتی ہیں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی، اور آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔
میں نے آپ سے ایک سوال کیا، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو پناہ دی ہے جو جعدہ کا بیٹا ہے، لیکن میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ہر صورت اسے قتل کروں گا، یعنی سیدنا علی کی طرف اشارہ کیا کہ میری ماں کا بیٹا جو علی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں، ہر صورت قتل کرنا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پناہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو نبی نے بھی پناہ دے دی ہے۔ جسے ایک عام مسلمان پناہ دے دے نا، اس کا حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کسی منصب پہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، جسے ایک مسلمان پناہ دے دے نا، یہ غیر مسلمان میری پناہ میں ہے، تو کسی دوسرے مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے، اس کو نقصان دے۔ اور یہاں کہنے والے سننے والے کون ہیں؟ اس دنیا کی عظیم ترین شخصیات۔ شکایت کس سے کی جا رہی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ سے۔ شکایت کرنے والی کون ہے؟ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی شکایت کر رہی ہے اپنے بھائی شیر خدا سیدنا علی کی۔ کہا میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت اسے مارنا ہے، تو میں نے اللہ کے رسول پناہ دے دی ہے۔ آپ نے علی کو بلا کے کہا ام ہانی نے پناہ دی ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسلام تو ایسا ہے مذہب۔ تو ان لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ جن کی زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کوئی مسجد میں جرم ہو جائے، مسجد مدرسے کے ساتھ کوئی منسلک کام ہو جائے۔ اب یہ جو جرم ہوا ہے نہ مسجد میں ہوا نہ مدرسے میں ہوا، نہ کسی مولوی نے کیا، نہ کسی مسجد یا مدرسے سے تعلق رکھنے والے شخص نے کیا، اور جب بات سامنے آتی ہے تو ہوتی کیا ہے کہ کلیش تھا آپس میں کام کا، تو کام پہ اپنی مینیجر کو مارا، تو مار اتنا دیا کہ وہ مرنے والا ہو گیا، تو پھر کہا اس پہ کوئی الزام لگا دو۔ تو جھوٹ کا بہتان لگانے والا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ مشتعل ہو کے یا کسی کے بہکاوے میں یا اپنے مفاد کے لیے کسی غیر مسلمان ذمی کو قتل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر مسلمان کو، جو مسلمان حکومت یا مسلمان گھرانے یا مسلمان فرد کی پناہ میں ہے، اس کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال تک ایک سوار اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے، جتنی دور وہ پہنچتا ہے اتنی دور تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور آج یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ جو بات ہے اسلام کے ساتھ جوڑ دو۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا اور اس کے ساتھ طے پایا کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں واپس کروں گا۔ ابھی وہ متعین تاریخ نہیں آئی، کچھ دن پہلے ہی وہ یہودی آ گیا، آ کے نبی کریم سے اصرار کرنے لگا کہ میرا قرض واپس دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، میں انشاءاللہ وقت پہ تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ اللہ اکبر! جب اس کی بدتمیزی حد سے بڑی تو سیدنا عمر اٹھے، اسے پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ نبی کریم غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کو، اے عمر،
تم نے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حضرت عمر ایک دم دنگ رہ گئے کہ میں نے آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو آپ کے لیے لڑنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں سیدنا عمر کو کہ اے عمر، تم نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ حضرت عمر دھنگ رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کیا آپ کے ساتھ برا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، تمہیں کیا تھا؟ ان تأمرنی بحسن الادائی، تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے جیسے بھی ہوتا ہے آپ ادا فرما دے، وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ الطَّبَاعَةِ، اور اسے آپ یہودی کو کہتے کہ یار آرام سے بات کر لیتے ہیں، آپ غصے میں آگے فوراً مارنے پہ آمادہ ہو گئے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو اس کو جھڑکا ہے نا، اس کے عوض پہلی بات تو جو اس کا قرضہ ہے فوراً دے دو، کیونکہ دینے والے کا دینا ہے، وہ پہلے آ گیا ہے تو ہم نے دینا تو ہے نا۔ اور دوسرا، جو اسے جھڑکا ہے، جو اس کی دل آزاری کی ہے، کہا اسے مزید 20 ساع 60 کلو زائد چیز دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ جب اسے یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا معاملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب لوگ جانتے تھے، آپ کا غصہ، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا تھا، لیکن جب رسول اللہ کا حکم آ جاتا، بلکہ رسول اللہ کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کی کلام کی آیات ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دو یا رسول اللہ کا فرمان پڑھ دو، جرت ہی نہیں حضرت عمر آگے بڑھے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جب اس نے یہ طرز عمل دیکھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا، انہوں نے فوراً آپ کی اطاعت میں اسی وقت اس کا قرض بھی ادا کیا اور 20 سا زائد غلہ بھی دیا۔ تو وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آپ نے وہ واقعہ معروف سنا ہوگا کہ سمامہ بن اثال ایک قوم کا سردار تھا، قید ہو کے آ گیا۔ نبی کریم نے اس مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اسے کہنے لگے بھئی کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر تو چھوڑ دو گے تو میری قوم کے لوگ اس کا بدلہ دیں گے، اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے، لڑائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی نفرت تھی میں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو اسے۔ سارا دن مسلمانوں کا طرز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتا رہا۔ مسجد کے اندر بندھا ہوا ہے، اسے احترام کے ساتھ کھانا بھی دیا جا رہا ہے، سب کچھ۔ دوسرے دن پھر اس کا جواب وہی، تیسرے دن پھر وہی جواب۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، جانے دو۔ جب باہر گیا تو ذہن کے اندر وہ 3 دن کا نقشہ جو ہے وہ نکل نہیں رہا۔ رسول اللہ کا اخلاق، آپ کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل اور مسلمانوں کا آپس میں باہم ملنا جلنا، نمازیں ادا کرنا۔ باہر گیا، ایک کنویں پہ جا کے نہا کے واپس آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کہا اب کیا ہوا؟ یعنی مسلمانوں کا حسن خلق یہ ہے۔ میرے بھائیو، وہ تو بہت عظیم دور تھا۔
ابھی یہ چند سال پہلے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹرین جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ بن رہا تھا، ایک بدو دیہاتی عرب روزانہ اپنے گھر سے بے شمار لوگوں کا کھانا پکا کے لاتا، ان مزدوروں کو دیتا جو چائنیز تھے، بے دین دہریے تھے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک جتنے اس کے ایریے میں کام کرنے والے تھے روزانہ کھانا کھلا کے چلا جاتا۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، ایک دن ان سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اس سے پوچھو اسے ہم سے کام کیا ہے۔ انہوں نے ترجمان کے ذریعے بات کی کہ ہم سے کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا کوئی کام نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کا جو مہمان ہیں، جو پردیسی ہیں، آنے والے، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتا ہوں۔ تو وہ 1000 کے قریب لوگ تھے جو اس بات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا اگر اسلام یہ دین ہے اور یہ سبق دیتا ہے تو ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کسی میڈیا کو نظر نہیں آیا، دنیا کے کسی چینل نے یہ نشر نہیں کیا، کیونکہ یہ اسلام کا حسن تھا۔ آج کے ابو جہل، آج کے عبداللہ بن ابی جیسے منافق بیٹھے ہوئے، چاہے وہ مسلمانوں کے چینل پہ ہیں یا کفار کے چینل پہ، اسلام پہ حرف آتا ہو تو 4 گھنٹے کی یہ ٹاک کرتے ہیں اور اسلام پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اسلام تو کسی کو نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کیا تھا تو اللہ نے یہ کفر اسلام نہیں کہا تھا، اس کی اپنے من کی خباثت تھی جو اس نے کی۔ میرے بھائیوں، اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کے بھی کوئی شخص خباثت کرتا ہے تو اس خناس کا اپنا قصور ہے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اگر اسلام کا قصور نکالنا ہے تو محمد الرسول اللہ میں قصور نکال کے دکھا لو۔ اگر اسلام کا قصور نکالنا ہے تو قرآن کی کسی آیت کو غلط ثابت کر کے دکھا دو۔ ہماری ذات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم اچھا کریں گے تو اپنے لیے، اگر برا کریں گے تو اس کا وبال بھی ہم پہ پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں نہیں کہا کہ تم غلط کرو، اسلام تو ہمیں ہمیشہ خیر کی بات سکھلاتا ہے۔ آج کے حکمران بھی کفار کے ٹکوں پہ پلنے والے، یہ صرف پاکستان نہیں، پوری مسلم دنیا کے حکمران، ان کا ایجنڈا نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی فرما برداری ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم کفار کے آقاؤں کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان سے عزت طلب کرتے ہو، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ جب تک ہم غیروں کے سامنے عزت کی بھیک مانگیں گے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ ہمیں عزت اس دن نصیب ہوگی جب اللہ رب العزت ہمیں عزت سے نوازیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جھکیں گے، جب اس کی اطاعت کریں گے، جب اس کی فرما برداری میں چلیں گے تو میرے بھائیوں پھر ہمیں عزت ملے گی۔ اور میرے عزیز بھائیوں یہ بھی یاد رکھیں، سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟
کہا رحمان کے بندے 3 کام کبھی نہیں کرتے. نمبر 1، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. جب بھی دعا کرتے ہیں صرف اللہ سے مر. جب استغاثہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے. مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے. حاجت اپنی پوری کرنے کے لیے التجائیں کرتے ہیں تو اللہ سے. مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے آتے ہیں تو صرف اللہ کے پاس. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. نمبر 2، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ. وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. وہ کبھی قتل نہیں کرتے. اب جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ قتل کر دیتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ولا یزنون. اور اللہ کے بندے بدکار بھی نہیں ہوتے. اللہ ان تینوں خباستوں سے ہمیں بچا کے رکھے. ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا. میرے بھائیو، اس وقت سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایک طوفان بدتمیزی پوری دنیا میں مچا ہوا ہے. افواہ سازی کی فضا گرم ہے. جس کا دل چاہتا ہے کسی جھوٹ پہ آگ لگا دیتا ہے اور لوگ اس پہ مشتعل ہو جاتے ہیں. جبکہ اہل ایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایک قانون بنایا ہے. سورۃ حجرات اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر آئے تو پہلے تحقیق کرو یہ کہاں تک سچ ہے. آج ہم مختلف فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں نا، اس کا سبب تحقیق کا نہ کرنا ہے. اگر ہم کسی بات، کسی مسئلے پہ تحقیق شروع کر دیں ہم فوراً حق پہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جو ابا جی نے پڑھایا، جس گھر میں آنکھ کھولی، جو وہ تھے ہم بھی وہی ہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں کہ حق کیا ہے. اللہ نے قاعدہ قانون دیا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق. دیکھیں میرے پیارے بھائیو، اس ہفتے میں یہ دونوں خبریں، پہلے انہوں نے سیدنا حسین کا نام لے کے کہا جی انہوں نے اس کے سٹکر پھاڑ دیے، وہ کوڑے دان میں پھینک دیے، یا سیدنا علی کا نام لے کے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نام لے کے. یہ بعض لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. سیدنا حسین یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیکہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے. عشق رسول کا ٹھیکہ صرف بریلویوں کے پاس نہیں ہے. ہر مسلمان ان سب سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ کا نام لے کے اپنے مقاصد کو حاصل کریں. سیدنا حسین اور سیدنا علی جیسے خوبصورت اور پیارے لوگوں کا نام لے کے صرف اپنے مفادات کے لیے کریں، کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بلکہ بعض اوقات جان بوجھ کے کچھ عمل کیے جاتے ہیں. ہمارے گرجات میں ایک بزرگ تھے، بھائی اسد اللہ صاحب، مولانا خالد کے بھتیجے تھے. وہ سامنے ایک مسجد تھی، ان کی فیکٹری کے گیٹ پہ روزانہ کچھ ایسے الفاظ لکھ جاتے جو عقیدتاً ہم نہیں صحیح سمجھتے. کبھی لکھ دیا جاتا المدد یا رسول اللہ. وہ حاجی اسد اللہ اپنی معصومیت میں ایک دن اس نے وہ پائپ لے کے پانی چھڑک رہا تھا، وہ گیٹ پہ جو لکھا تھا اس نے دھو دیا. مولوی نے مسجد سے اعلان کیا جی نالی کے پانی سے حاجی اسد اللہ رسول اللہ کا نام مٹا رہا ہے.
لوگوں نے کچھ نہ دیکھا، ڈنڈے پکڑ کے باہر آ گئے۔ وہ تو ساتھ بالکل تھانہ تھا اور ایک دانا انسان پولیس کا آفیسر تھا، اس نے فوراً چھت سے انہیں نکال کے تھانے میں لے آیا۔ لوگ اتنے مشتعل تھے کہ وہ آمادہ تھے کہ اسے جلا دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ اب بات کیا تھی اور بات کا بتنگڑ کیسے بنایا گیا؟ پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگ بڑے مشتعل ہیں، اس نے پولیس میں گاڑی میں ڈال کے وہاں سے گاڑی بھگا کے ماڈل ٹاؤن تھانے میں بند کیا۔ پھر جب اس کی تحقیق ہوئی تو پھر پتہ چلا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور یہ فیصل آباد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کتنے عزت دار لوگوں کو کتنے دن تھانوں میں حوالاتوں میں ذلیل کیا، اور بالآخر بات کیا نکلی؟ ان خناس چور عورتوں نے اپنے کپڑے خود پاڑے تھے، اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہر آدمی ایک ہفتہ ہو گیا اور پوچھ رہا ہے جی اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں، ایک ہی حل ہے، اگر انصاف دے دو، مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے اور مظلوم کی داد رسی ہو جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ہوتی ہے، نہ مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، ایسے معاشرہ میں انارکی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بکواس کرتے ہیں یہ حکومت والے، یہ جتنے اہلکار اور ذمہ دار ہیں بیٹھے ہوئے، کہ علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ان میں حوصلہ پیدا کریں۔ ہم سمجھاتے رہتے ہیں، ہم یہ کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ جس کے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے تم پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہو، اس مظلوم، اس مقتول کے بیٹے کو کون سمجھائے گا کہ اپنے ہاتھ کو روک لو؟ جس کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے، تم تھانوں میں بیٹھ کے ان بدکاروں اور سانیوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ جس کی بہن کی عزت لٹ گئی، اس کے بھائی کو کون سمجھائے گا کہ اپنے ہاتھ کو روک لو؟ یہ آج کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے منصف اپنے گلوں کو ناپ لیں، ہمارے تھانوں میں بیٹھے ہوئے آفیسر تفتیشی یہ بھی اپنے گلوں کو ناپ لیں، یہ سارے پٹے ان کے گلوں میں قیامت کو پڑیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ان لوگوں کے گھروں کا، ان کی عزت و عصمت کا، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے یہ دعائیں کریں گے۔ جب ان کے گھر لٹیں گے تو ان کی جھولیاں اٹھ کے اللہ کے سامنے بد دعائیں ہوں گی تمہارے لیے، تمہارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا۔ ہر بات محراب و منبر پہ الزام لگاتے ہو، حقیقتاً سب سے بڑے مجرم تم ہو۔ یہی اسمبلیاں ایک ایک دن میں 50 قانون اپنے مفاد کے لیے یہ پاس کروا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے احکامات اور اس کی سزا کو کوئی نہیں پاس کروا سکتا، کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج میں ایک طالب علم، دین کے خادم کی حیثیت سے آپ سب کی وساطت سے یہ بات عرض کرتا ہوں، تھانے اپنا رخ، اپنا قبلہ درست کر لیں، عدالتیں انصاف کے ساتھ فیصلے کریں تو کبھی اس قوم کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ جب یہ سارے جرائم آپ کے گھروں سے نکلیں گے تو پھر قوم کو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرما دے، ہمارے ملک پر رحم فرما دے، ہمارے ملک پہ رحم فرما دے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی